کئی بار خیال آتا تھا کہ پیغمبروں کی جو موت ہوتی ہے اکثر ایسے کہ وہ پہلے بستر پہ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن بیمار رہے، وصیتیں کی آپ نے، حضرت ابو بکر کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت عجیب انداز سے ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے نا، وہ انداز ہی کیا تھا، الگ. بیٹھے ہوئے ہیں، لاٹھی پہ سہارا ہے، لاٹھی سہارا لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات سے کام لے رہے ہیں. جنات تعمیراتی کام کر رہے ہیں، اور بھی جو انسان اور جنات نا، وہ بڑے مشقت والے کام. اور قرآن کہتا ہے وہ مشقت والے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے روب کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ روب نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، کیونکہ اتنی ٹینشن والا کام انسان یا تو لالچ میں کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں کرتا ہے. اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے نہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی. جو وسائل اسباب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. تبھی کسی پیغمبر کے ساتھ کنگ نہیں لگتا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گورا بھی کنگ لگاتا ہے، کنگ سولومن لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں. حالانکہ کسی پیغمبر کے ساتھ بادشاہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے نام کا حصہ کیا بن گیا، کنگ، بادشاہ. ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی. اب تو یہ وقت تھا، اور اگر اللہ نے موت بھی دینی تھی تو بھائی پہلے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیتے، پھر گھر جاتے، بیوی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے دیکھو بھائی اللہ نے جو دین دنیا میں غالب کرنا تھا وہ میرے ذریعے سے کر لیا. اچھا بھائی اب جو ہے میرے مرنے کے بعد دنیا میں یہ میرا جانشین ہوگا، اور بھائی تم ایسا کرنا، اس کا خیال کرنا، تم فلانے کا خیال کرنا، یہ تمہاری اوریجنل امی ہیں، یہ تمہاری سوتیلی امی ہیں، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے، اس پر چلنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل تفصیل سے کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد جنات کو بھی اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیتے کہ بھئی یہ سارے کام تم نے کمپلیٹ کر لیے، اب جو ہے اب ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بالکل ہی بھاگ جاؤ. تو بڑی ایسے ہوتا نا. اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے، ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھئی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں، ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے. لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے ہی نہیں ہے. کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا، وہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا، وہ اس انداز سے تھی کہ موت واقع ہونے کے باوجود زمین پہ گرے نہیں، کیونکہ لاٹھی نے سہارا دے دیا ہوا تھا آپ کو. بیٹھے ہوئے اس انداز سے، وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا، اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھ کے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا. موت کا فیصلہ. بس اے سلیمان، یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب سلیمان کو دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے، ایک رکشہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے، یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے، بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے. پورا بحریہ ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا، ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا، خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی. بہت سے مریضوں کو پہلے تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا، کچھ جو بچ جائیں گے پھر ان پہ تجربے کرے گا، پھر بڑا ڈاکٹر بنے. بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ. ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کورونا ویکسین. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کوئی تجرباتی ویکسین نہ ہو کہیں.
تو کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو تجربوں کے بعد ہمیں لگا رہے ہو یا ہم پہ تجربے کر رہے ہو, کیونکہ بعض دفعہ تجربے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہمیں کیا پتا بھائی, اس لیے میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ جانتے بھی ہو جس کو, کہ مجھ پہ کم از کم یہ تجربہ نہیں کرے گا, ورنہ وہ تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ کہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھو, یہ ان کی فیلڈ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے. تو جب سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کا دبدبا اور روب آج تک اس کے نام کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ کنگ لگا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے, ان کو موت نے مہلت نہیں دی ہے بھائی. موت بتا کے نہیں آتی, سیکنڈوں میں کام تمام کر دیتی. اور ان کی صحت کیسی ہوگی, وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر بیمار تھوڑی ہوتے ہیں, وقتی بیماریاں پیغمبر کو ہوتی ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا جو چپک جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتی, الا یہ کہ ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے طور پہ بیمار کیا گیا, ورنہ پیغمبروں کی صحت تو بہت زبردست ہوتی ہے. اتنی زبردست صحت, اتنا روب, اتنا دبدبا, خوشحالی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سب اللہ بھی راضی. سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. کام بھی کیا چل رہا ہے, کنسٹرکشن کا. اللہ وہ تو کمپلیٹ ہونے دیتا کہ بھیا, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کی لاٹھی کو نا دیمک نے کھانا شروع کیا ہے, کیونکہ ان کے انتقال کو بہت ٹائم گزر چکا تھا. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا مرنے پر, انبیاء کا جسم موت کی صورت میں خراب نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی رہتا ہے, کوئی تغیر نہیں آتا اس میں, کوئی چینجنگ نہیں آتی, ایسا ہی لگتا ہے جیسے زندہ ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیمک نے اس لاٹھی کو کھانا, دیمک یا کوئی بھی کیڑا, بظاہر دیمک ہی ہے جو زمین سے نکلتی ہے, کھانا شروع کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بیلنس کیا ہو گیا, آؤٹ. جب بیلنس آؤٹ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ گرا ہے. فلما خرّا, قرآن کہتا ہے جب زمین پہ گرے ہیں, تبینت الجن, جنات کو پتا چلا کہ بھائی ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنات کو پتا ہوتا نا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ اتنی شدید ٹینشن میں ٹائم نہ گزارتے. وہ جیسے ہی ان کو پتا چلا ان کی موت واقع ہو گئی ہے, جو شٹرنگ کے پھٹے جہاں لگے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی ٹائم پہ مار سکتا ہوں, یہ پروجیکٹ تمہارے یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. این ممکن ہے ابھی شٹرنگ ہوئی بھی ہو, پھٹے لگے ہوئے ہوں, تغاریاں چل رہی ہوں, اور جس کا مکان ہے اللہ اس کو موت دے دے, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تو اس مقصد میں کتنا اترتا ہے, تو نہ حلال و حرام کے کتنا پابندی کی ہے, یہ اللہ نے دیکھ لیا ہوتا ہے. لہذا مرتے ہی حساب و کتاب شروع.